اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایک شہزادہ بہت کم صورت تھا اور اس کا قد بھی بہت چھوٹا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی نہایت خوبصورت اور اچھے ڈیل ڈول کے مالک تھے۔ ایک بار بادشاہ نے بدصورت شہزادے کی طرف ذلت اور نفرت کی نظر سے دیکھا۔ شہزادے نے اپنی ذہانت سے باپ کی نگاہ کو تاڑ لیا اور باپ سے کہا، اے ابا جان، سمجھدار ٹھگنا لمبے بیوقوف سے اچھا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز دیکھنے میں بڑی ہے وہ قیمت میں بھی زیادہ ہو۔ دیکھیے ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مگر حرام سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بکری کتنی چھوٹی ہے مگر اس کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں طور بہت چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر خدا کا نور دیکھا تھا۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک بار ایک موٹے بیوقوف سے کہا تھا کہ اگر عربی گھوڑا کمزور ہو جائے تب بھی وہ گدوں سے بھرے ہوئے پورے استبل سے اچھا اور طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کی بات سن کر مسکرایا۔ تمام امیر اور وزیر خوش ہوئے اور اس کی بات سب کو پسند آئی، لیکن شہزادے کے دوسرے بھائی اس سے جل گئے اور رنجیدہ ہوئے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے بات نہیں کرتا اس وقت تک اس کی اچھائیاں اور برائیاں ڈھکی چھپی رہتی ہیں۔ ہر جنگل کو دیکھ کر یہ خیال نہ کرو کہ وہ خالی ہوگا، مگر تمہیں کیا خبر کہ اس میں کئی شیر سو رہا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک زبردست دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے آئیں تو لڑائی شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جو شخص لڑنے کے لیے میدان میں نکلا وہی بدصورت شہزادہ تھا، اور اس نے پکار کر کہا، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ تم لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھ سکو۔ میں ایسا بہادر ہوں کہ تم میرا سر خاک میں اور خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے، یعنی میں دشمن سے لڑتے لڑتے جان دے دوں گا مگر ہمت نہ ہاروں گا۔ جو لوگ خواہ مخواہ لڑائی پر آمادہ ہوتے ہیں وہ خود اپنے خون سے کھیلتے ہیں، یعنی مفت جان گواتے ہیں، اور جو لوگ لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں وہ پوری فوج کے خون سے کھیلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے دشمن کی فوج پر بہت سخت حملہ کیا اور کئی بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیا۔ جب باپ کے سامنے آیا تو آداب بچھا لایا اور کہا، اے ابا جان، آپ نے میرے دبلے پتلے کمزور جسم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا اور ہرگز میرے ہنر کی قیمت کو نہ سمجھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے، اور آرام اور آسائش میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور شہزادے کی طرف سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شہزادے نے ان کو للکارا اور کہا، اے بہادروں، کوشش کرو اپنے دشمن کا مقابلہ کرو یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس کی بات سن کر سپاہیوں کی ہمت بڑھ گئی اور سب دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار بھگایا اور دشمن پر اسی دن فتح حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور روز بروز اس سے محبت بڑھنے لگی اور اس کو اپنا ولی عہد بنایا۔ دوسرے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگے اور ایک دن بد شکل شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لی اور شہزادے کو خبردار کرنے کے لیے کھڑکی کے دروازے زور سے بند کیے۔ شہزادہ اس کی آواز سے چونک پڑا اور اپنی ذہانت سے سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے ہنر لوگ زندہ رہیں اور ہنرمند مر جائیں۔ اگر ہمہ دنیا سے ختم ہو جائے تب بھی کوئی شخص الو کے سائے میں آنا پسند نہ کرے گا۔ باپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بلایا اور ان کو مناسب سزا دی۔ اس کے بعد ہر ایک کو اپنے ملک کا ایک ایک حصہ دے دیا تاکہ آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں۔ اسی طرح یہ فتنہ اور فساد ختم ہوا۔ سچی بات یہ ہے کہ دو فقیر ایک کمبل اوڑھ کر آرام سے لیٹ سکتے ہیں، لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا ایک بندہ آدھی روٹی کھا لیتا ہے اور آدھی دوسرے بھوکے شخص کو دے دیتا ہے، مگر ایک بادشاہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے بڑے حصے پر قبضہ کر لے تب بھی اس کو باقی دنیا پر قبضہ کرنے کی فکر سوار رہتی ہے۔ کتاب گلستان سعدی سے انتخاب ہوا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل بنیامین وائس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹو ویڈیو آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔